الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آپ نے گزشتہ درس میں سنا مشرکین کی طرف سے اعتراض کہ اللہ رب العزت کا اگر یہ کلام ہے تو اس کے اندر مکھی اور مچھر کی مثالیں کیوں ہیں، اس کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اللہ رب العزت اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتے اس کے ساتھ مگر فاسقین کو، نافرمانوں کو۔ آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے فاسقین کی چند صفات ذکر کی ہیں، علامات ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی علامت فاسقین کی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، فاسق، فاجر اور نافرمان وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط کرنے کے بعد۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ تو مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں، چند ایک میں یہاں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ مفسرین کرام کا ایک طبقہ کہتا ہے اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، جو بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں پیدا ہونے والے تھے، چیونٹیوں کی مانند سب کو ظاہر فرمایا اور ان کو عقل اور شعور دیا۔ پھر ان سے پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ بعض ملحدین نے یہ اعتراض کیا، اگر یہ اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا تو پھر ہمیں یاد کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی، حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو قول الست کا یاد ہونا، اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے حافظے کمزور ہیں ان کو تو یاد نہیں ہے، جن کے حافظے قوی ہیں جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی کئی دیگر بزرگ ہیں جو حضرات فرماتے ہیں ہمیں یہ عہد یاد ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حافظے کی تو یہ صورتحال ہے کہ ہمیں صبح والی چیز شام کو یاد نہیں رہتی اور شام والی صبح کو یاد نہیں رہتی، تو ہمیں کس طرح وہ عہد یاد ہوگا؟ دوسرے حضرات، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس عہد سے مراد کلمے والا عہد ہے۔ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول ہیں، یعنی ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ باقی کتنے لوگ ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے ہیں جو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح ہم ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم یہی کہتے ہیں، قبلت جمیع احکامی، اے اللہ میں نے تیرے تمام احکام کو قبول کیا۔ اب ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے کتنے احکامات قبول کیے ہیں اور کتنے نہیں کیے۔ فاسقین کی دوسری صفت، یہ تو پہلی صفت تھی کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسری صفت، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑو، میرے پیغمبروں کے ساتھ جوڑو، میری کتابوں کے ساتھ جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو اور صلہ رحمی کرو۔
یہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں فاسقین، نہ اس کے پیغمبروں کے ساتھ، نہ اس کی کتابوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، اور صلہ رحمی کے بجائے یہ قطع رحمی کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی دوسری علامت، دوسری صفت، فاسقین کی تیسری صفت۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، فساد مچاتے ہیں زمین میں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یہ تمام چیزیں فساد فی الارض ہیں۔ اور اسی طرح ناپ تول کے اندر کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ ملاوٹ کا تو یہ حال ہے کہ نمک، مرچ، ہلدی، دودھ، گھی تک کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ تو جب یہ سارے کام فساد والے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نتیجتاً یہ ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہاں تک توحید اور رسالت کا تذکرہ مکمل ہوا۔ اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت معاد کو ذکر فرما رہے ہیں۔ دعائے اللہ رب العزت سے جو کچھ پڑھا اور سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔